ترین امتحان جو ہے ڈسپلن کا وہی ہے، رسول کی اجازت نہیں ہے تو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. بھائی جلا دیں گے، موت آ جائے گی، سیدھے جنت پہ جاؤ گے، تمہارا کیا گھاٹا ہے اگر یقین ہے تو. اگر یقین ہے. اسی لیے جب شدید ترین ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو، حضور پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں سب برداشت کرو، یہ لو جنت میں تمہارے استقبال کی تیاری ہو. یہ یقین اور اس میں نظم کی تھا. پھر میں نے ایک بات آپ کو اور بتائی تھی، اسی سے عوامی ہمدردی پیدا ہوئی ہے مکے کے ساتھ. جب دیکھا کہ یہ بلال کو ننگی پیٹھ ننگے بدن گردن میں رسی ڈال کر اور دے رکھی چھوکروں کو گھسیٹتے تھے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں، اور اس سے پہلے مار مار کر جو ہے کوڑے ان کا جسم ادھیڑا ہوا ہے، پھر لے جا کر دھوپ میں لٹا دیا اور سینے کے اوپر پتھر بھاری رکھ، سانس لینا مشکل، لیکن کیا کہہ رہے الاحد احد احد، ایک ہی. تو آخر انسان تھے نا لوگ، عوام جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی لیکن اندھی بہری تو نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ بلال نے کیا کوئی چوری کر لی اپنے آقا کی ملکی، آقا کی بیٹی کی عزت میں کہیں ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، بس صرف یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کو اور محمد کو اس کا. آخر فطرت انسانی ہے نا. وہ لوگ جو سائلنٹ میجورٹی، ان میں ہمت نہیں کہ وہ خود کھڑے ہو جائے قریش کے خلاف، ہمت نہیں، خود تو خاموش ہے لیکن اندر سے یہ دلوں کی ہمدردی کدھر جا رہی ہے؟ کیا ابو جہل کی طرف جائے گی؟ کیا امیہ ابن خلف کی طرف جائے گی جس نے کہ حضرت بلال کو اس طریقے سے ستایا؟ وہ اندر ہی اندر انقلاب آ رہا ہے. جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ. یہ بدر میں جو لوگ گئے ہیں اپنے سرداروں کے حکم سے جانا تو تھا لیکن اندر سے تو پہلے سے مفتوح تھے، وہ تو مفتوح ہو چکے تھے محمد کے ہاتھ میں. انہیں پتا تھا ہمارا سردار ابو جہل اس کا کردار کیا ہے اور ادھر حمزہ کا کردار کیا ہے، ادھر عقبہ ابن معیط کا کردار کیا، ادھر عثمان کا کردار کیا، وہ جانتے نہیں. تو عوامی ہمدرد اس پیسو رجسٹر کے نتیجے میں حاصل. البتہ اس تشدد کے دور میں ایک اجازت دے دی گئی ہجرت حبشہ کی کہ اگر یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تم یہ زمین چھوڑ کر سرزمین چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ. حضور نے فرمایا حبشہ کا ملک بس یوں سمجھیے بحیرہ قلزم درمیان میں ہے، کوئی بہت جو ہے زیادہ عریض نہیں ہے، اس کو عبور کیجئے. تو ہم جو لوگ ہیں حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کے ہاں کسی تو چلے جاؤ جن کو طبیعت برداشت نہیں کر پا رہی. اسی میں کلائمیکس جو آیا وہ 3 سال کی قید بلا کسی راشن کے، بلکہ کھانے پینے کی چیزیں اندر جانی ممنوع. ایک پہاڑ یوں ہے، ایک پہاڑ یوں ہے، ادھر اس کی ایک درہ ادھر درہ ہے، ادھر بھی پہ رہا ہے ادھر بھی پہ رہا ہے، کوئی چیز ادھر نہیں جائے گی. اور بنی ہاشم درمیان میں پڑے ہیں، کوئی سر پر چھت نہیں، عرب کا سورج آگ برسا رہا ہے تو بیٹھے نوروف، کوئی خیمہ بھی نہیں اسی آگ کے. پھر وہاں کچھ نہیں، کھانے کو کچھ. 3 سال سیرت کو اس انداز میں تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، بیان کی. تو میں بتا چکا ہوں یہیں پر میری تقریر پچھلی ختم. اس 3 سال کے دوران میں چونکہ ایک معاہدہ بنا کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، کوئی ان کو بیچی نہیں جائے گی، کوئی کھانا اندر نہیں جانے دیا جائے گا. 3 سال. کوئی شریف النفس ان میں تھے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خدیجہ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے. رات کو کہیں ادھر سے پہاڑ سے چڑھ کر پھر نیچے اتر کر کچھ کھانے پینے آئے. اس طریقے سے ہو گیا. تو لیکن یہ کہ اس اثنا کے اندر دیمک جو ہے اس کاغذ کو کھا گئی جس کے اوپر معاہدہ لکھا ہوا. کسی نے جا کر کہا خدا کے بندو دیکھو تمہارا تو معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان کی جان بخش. تب وہ محاصرہ ختم ہوا ہے اور واپسی ہوئی. لیکن اسی سال میں اسی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. 10واں سال ہے ہجرت نہیں، ہجرت تو ابھی ہوگی 3 سال بعد، 2 سال بعد. یہ نبوت کا سال کہلاتا ہے، نبوی جب سے کہ نبوت کا ظہور ہوا تو 10واں سال. اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم اور افسوس کا. آپ نے ان 3 سالوں کو نہیں کہا عام الحزن، وہ تکلیف کا تھا. یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب. ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی. بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ تھی. اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے پر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا فزیکل. 2 مائنر انسیڈنٹس آتے ہیں بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات آپ نے فرمائی ہمارے لیے عامل. اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندہ طائف. وہ کیوں ہوا؟ اب تک کیونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کے پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہے بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے. ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اینڈ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی. اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب.
اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن طے کر لیا گیا بنا۔ اس پر حضور نے طائف کا، یہ طائف کیا ہے اصل میں کوئی 60 میل، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹی، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹی، کیا ہے 10-12 میل کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے دو طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹلی ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس۔ یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، پہاڑ تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر۔ حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الیلیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ رجل من القریتین عظیم، یہ بڑے بڑے سردار میں سے چنتا اللہ کے، تمہارے نے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے تمہیں؟ جاؤ۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات میں نہیں، جلدی سے رخصت، ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے تو پلیز۔ اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہیں چھوکرے، 3 دن رہے حضور طائف، جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا خبر لو، لہذا اب پتھراؤ کر اسٹریٹ تالیاں پیٹ رہے، جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کی حسبی اور گلیاں مار رہے ہیں، یہ نقشہ طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین۔ بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلی حضرت زید ابن حارثہ، صرف ایک آپ کے جو منہ بولے بیٹے غلام تھے، منہ بولے بیٹا بنا زید ابن حارثہ، اب زید ابن محمد کا، وہ ساتھ تھے، وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے، کیسے روکے؟ 4 طرف سے تو نہیں روک سکتا ہے، لہو لہان ہو طائف کی مٹی میں جذب۔ پھر وہاں سے کس طرح نکل، تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کی طرف آپ نے رکے وہاں، اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے، ان کا باغ تھا۔ دیکھا وہ کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ، وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کھایا بسم اللہ۔ عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن، کہاں سے سیکھا؟ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا میں اللہ ایک ہی منبع ہے ہمارے، اس نے ہاتھ پاؤں چومے، کہا غلام باقی بار واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا۔ بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لس گیا، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں کہ قوت کی، اپنے وسائل کی کمزوری کا اور لوگوں میں جو رسوائی ہوتی، انت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، الی من تکل، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الی بعید یتجہا، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں، ام الی عدو من لگتا امری، یا کہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو، دیکھ رہے ہیں انداز۔ لیکن پھر ابدیت خالی بات ہے، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وسلم علیہ امر الدنیا والآخرہ، میں تیرے چہرے انور کی روشنی، ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا جس سے تمام دنیا کی ہستیاں آسان۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض نہیں۔ یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل۔ میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں۔ میں 2 واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں، مکے میں بھی کوئی بڑا اسالٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف فزیکل۔ ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں اوپر ہوا ہے، اسے اللہ نے روکا نہیں۔ ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مثابرت کو لے لو امتحان جتنا دیکھ لو، کہیں کوئی ذوف تو نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا، اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے۔ جب آپ سجدے میں گئے، اوجڑی اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی، وزن آپ سمجھے، وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی، یہ بچی روتی، انہوں نے ہٹایا۔ طائف سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا، ہاں قتل نہیں کر، اس پر یہ ہے کہ یقیناً پھر بنی ہاشم۔ اب جو ہوئے ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں پر فرشتہ معمور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کہ اگر آپ کہیں تو جن 2 پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر، اسے ٹکرا دے اور ان کا قیمہ بنا دے، پیس دے۔ بہن نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسل ایمان والے اور بددعا نہیں۔ واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے، اور رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ چھٹک کر کھڑے ہو، قرآن سنتے رہے، اس کی مان لیا۔ ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے،
فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو۔ حضور کو نہیں پتا چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا۔ اسی طریقے اور مدد آئی ہے جب فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے۔ کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہیں تو کس نے لیں گے، اور پورا گھر کا محاصرہ نکل لینا حضور کے حکم سے، حضور کے بستر پر حضرت علی نے، حضور وہاں سے نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اب جو ہے غیبی مدد شروع ہوگی۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں، یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے، غار کے اندر ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، وہ اندر جاتا تو کیا یہاں سے کبوتری کے انڈے صادق ہوتے۔ اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائے۔ آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ معنا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں کا دوسرا، 2 ہی تھے، 2 میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں۔ پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں، اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے، لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ، سر لے آئے 100 اونٹ، زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کر۔ 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کی، پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا، پھر ہوا 3 دفعہ، پھر وہ اتر کر آیا اس نے، اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے، وہاں کسرا کے کنگن بھی تھے، تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے، سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا، انہیں پہنایا گیا، دیکھو حضور کی وہ پیشن گوئی۔ اچھا اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکے میں کیسے جائے؟ مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا، کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر، طائف میں وہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد، جس میں آپ زخمی ہیں، آپ کے دندان مبارک سے، اس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو، آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر بہت سب سے، یہاں تو میرے جانب ساتھ تو تھے، دائیں بھی تھے، بائیں بھی تھے، سامنے بھی تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا، لیکن وہاں تو ایک جانب۔ اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے کہاں جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کس آواز میں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں۔ یہ دوسرا مصرع حضور پر فٹ نہ کیجیے گا، دل گھبرانے والے، لیکن تدبیر ہے دنیا میں کرنی پڑتی۔ آپ نے اخنس ابن شریق کو بھیجا پیغام، ایک بڑا سردار تھا، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں۔ اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا، اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کر دیا، قبائلی زندگی۔ اس نے کہا نہیں میری کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو معذرت کر۔ پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا نیگوشیٹر، اس نے بھی معذرت۔ اب یہ جا رہے ہیں، زید بن حارثہ گئے پیغام لے آئے، حضور وہ تو نہیں مان رہا، وہاں جاؤ، حضور وہ تو نہیں۔ مطعم بن عدی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں امان محمد کو، کہہ دو ان سے آ جائے۔ زید بن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کے، آپ اس سے کہو جا کر باہر آ کر جو ساتھ لے، اگر مکے میں داخل ہوتے ہی کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے، آپ نے بھی لو۔ اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا، 6 بیٹے، اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی، اب وہ اور کہتا گیا بلند آواز سے لوگوں آج سے محمد میری امان میں صلی اللہ۔ اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں، جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے، آپ نے کہا تھا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا، وہ ایمان نہیں لایا گیا، حالت کفر میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا۔ اچھا یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا، حضور آئے، آپ نے شہر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع، لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد یہاں نماز پڑھ رہا؟ میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ اٹھ کر آیا، حضور کے قریب پہنچا تو ایسے جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر واپس آیا، رنگ اڑا ہوا۔ کیا بات ہوئی کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے، اس میں ایک پروں والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میری تکا بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارایت ان کان علی ہدی او امر بالتقوی ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی
لنصفا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سنۃ الزبانیہ، بلا لیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے۔ وہ جہنم کے فرشتے جو تھے، جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق، وہ اس کی تکہ موٹی کر، یہ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ بتایا ہے کہ خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف ایک انتہا ہے، اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت۔ اور اسی کا ایک اثر کیا ہے، اسی سن میں حج کا موقع آیا، سن 10 اب حضور مطعم بن عدی کی امان میں تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے اللہ، حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے، آپ تبلیغ کرتے، پھر ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا، تنگ سی گھاٹی میں 7 انسان حاجی، خزرج کے حاجی تھے، وہ خزرج مدینے سے، حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو، شاید یہ وہی نبی ہے جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے، تو تم جلدی کرو ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے۔ یہ نصرت کا ظہور اول، 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر سن 10 کے حج۔ اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس شہر کا نام یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہود، یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے